لیجیے اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں مدنی گا۔ چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، جس میں بالخصوص آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے، آپ کے تاثرات کو، آپ کے فیڈ بیک کو اور آپ کے مدنی مشوروں کو نشریات دیکھنے کے دوران ہمارے ویورز کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو سجیشنز آپ دینا چاہتے ہیں، مشورے دینا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی آپ خطا دیکھتے ہیں، کوئی لغزش دیکھتے ہیں، خواہ وہ مبلغ کی ہو، تحریر کی ہو، تلفظ کی ہو، یا جو بھی ہماری پروڈکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، تو بھی آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور ہم تک اپنی بات پہنچانے کے دو تین ذرائع ہیں۔ ایک تو آپ کال کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ چاہیں تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv یہ ای میل کا ایڈریس ہے۔ اس ایڈریس پر جو آپ ای میل فارورڈ کریں گے وہ انشاءاللہ اس سلسلے تک پہنچے گی، اور سلیکٹڈ ای میل جو ہوتی ہیں وہ آن ایئر میں پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اچھے کام میں معاونت کرنا بھی بہت اچھا ہے، ہیلپ کرنی چاہیے کسی بھی اچھے کام میں، اور برے کام میں نہ شامل ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کتاب الفردوس کے ریفرنس سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 28 کلمات کفر، جو آپ کا بڑا ہی پیارا ایک رسالہ ہے، اس کی ابتدا میں تحریر فرمائی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اور کل بروز قیامت کی دہشتوں سے، اس کی وحشتوں سے اور حساب کتاب سے جلدی نجات پائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور کثرت سے ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اپڈیٹس بھی پیش کی جائیں، اور اس ہفتے کے دوران اگر کوئی نیا سلسلہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے یا کوئی بھی نیو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ اسی طرح سے کچھ کورسز وغیرہ کے اعلانات ہوتے ہیں، ان کو بھی شامل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ مختلف سلسلوں کی ٹائمنگز کے حوالے سے بھی اسلامی بھائی پوچھتے ہیں، کالز کرتے ہیں، تو کچھ نئے سلسلوں کی اور کچھ خاص سلسلوں کی پروجیکشن بھی اس سلسلے میں کی جاتی ہے۔ اور مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑا ہی پیارا سلسلہ ان کا چلتا ہے 4 بجے۔ آج سے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، یہ پہلا سنڈے ہے۔ پہلے یہ چلا کرتا تھا 1:30 پر، 1:30 بجے چلا کرتا تھا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ ہم نے 4 بجے شیڈیول کیا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا اب سے 2 گھنٹے پہلے۔ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اندھیروں سے اجالے کی طرف، خاص طور پر اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، ان کے بارے میں اٹھنے والے سوالات، ان کے جوابات پر مشتمل۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، بعض اوقات وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اور خاص طور پر میں ان اسلامی بھائیوں کو، ان اسلامی بہنوں کو یہ سلسلہ دیکھنے کا بالخصوص مشورہ دوں گا کہ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کا انٹریکشن، ان کا
اٹھنا بیٹھنا کسی نہ کسی انداز پر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے. بیرون ممالک میں جہاں پر مسلم و غیر مسلم اکٹھے رہا کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کے کلچر کو قریب سے دیکھتے ہیں لوگ, اور بدقسمتی سے بعض ان کے کلچر کو اپناتے ہیں, ایڈاپٹ کرتے ہیں, اور یوں ہی بعض اوقات جب سوالات جوابات ہوتے ہیں تو وہاں پر بعض وسوسے بھی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لے سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے ان ناظرین کے لیے بھی مفید ہوگا کہ جو ایسے ملٹی کلچر کے اندر رہتے ہیں جہاں پر مختلف اقوام بستی ہیں. نہ صرف ان کے لیے بلکہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے تو مسلم علاقوں میں رہنے والے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, مختلف ذرائع کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پر ہر طرح کا آدمی موجود ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر ایسی کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ اونلی فار پائس پیپل, نیک لوگوں کے لیے ہے, اور نو انٹری کا بورڈ ہو کہ یہاں پہ کوئی بھی گناہ گار نہیں آئے گا. جس کا دل چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اس میں مسلمان, غیر مسلم, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا سینٹرل باڈی بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ فلٹر ہو کر باتیں جائیں گی. جس کے منہ میں جو آتا ہے, جس کے دل و دماغ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی وسوسوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہر طرح کے ناظرین کے لیے دیکھنا انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا. چونکہ فریش اتوار کو دوپہر 4 بجے یہ آن ایئر ہو چکا. اب اس کی جو ٹائمنگز ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آج جو سلسلہ آن ایئر ہوا اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے سوالات اور جوابات اس کے اندر شامل کیے گئے تھے. پھر انشاءاللہ میں اس کی ریپیٹ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. مصعب, بعض لوگ جو ہے ان کے نزدیک تو جو مذہب ہے, جو دین ہے, وہ تو انسان کو سست کر دیتا ہے. انہوں نے مذہب کو افیم قرار دے دیا. ان کی رائے باطل ہے. ناقص علم, ناقص تجربہ بندے کو ناقص ہی رکھتا ہے. اسلام جب آیا اس خطے کے ان لوگوں کی اسلام کے آنے سے پہلے کی حالت اور اسلام کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے اس کو دیکھ لیں. اب غالب بھی یہ ہیں, اب عالم بھی یہ ہیں, اب علوم کے مجید بھی یہ ہیں, اب دنیا کو تہذیب سکھانے والے بھی یہ ہیں, اب دنیا کو علوم سے روشناس کرانے والے بھی یہ ہیں. یہ ہے اسلام کے آنے کے بعد. جب تک اسلامی قوانین اور اسلامی نظام طرز زندگی مسلمانوں میں غالب رہا, مسلمان بھی غالب رہے. وہ سب یہ تو اسلام کا حقیقی چہرہ یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ غفلت والی زندگی اور منفی طرز عمل ہی سب سے بڑی وجہ ہے جو اسلام کو ڈی فیم کر دیتا ہے. حالانکہ اچھے مسلمانوں کی کمی نہیں ہوتی. اسلام کو اسلام کی تعلیم سے جج کیا جائے گا, مسلمان کا مسلمان کے عمل سے جج کیا جائے گا. اگر سیکولرزم, لبرلزم بے حیائیاں دیکھ رہا ہے اور اس کو جناب وہ کہہ رہا ہے دیٹس اوکے, دیر از نو آبجیکشن آن دیٹ, یو کین رن یور لائف ایز یو لائک. اب اگر وہ بھائی صاحب یہ والے بھاشن دے رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سب پوچھنا چاہوں گا, تبلیغ کیا یہ ہمارے لیے فرض ہے؟ امت کے لیے یہ فرض کفایہ ہے. اتنی بڑی تعداد غافل ہو کے بیٹھ جائے, محض چند ایک لوگ یہ کام کریں جس سے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچے تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے. پھر برائی ہی برائی ہوگی, پھر اچھائی جو ہے نا وہ بوسے کے ڈیر سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہو جائے گی. جناب کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سلسلے کے اندر جو ایپیسوڈ کے اندر ہم نے موضوعات کو ٹچ کیا ہے, مفتی صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی ہے اس میں سے چند کے مناظر آپ نے دیکھے. کتنی اہم گفتگو ہے. آج رات 12:30 بجے پاک ٹائم کے مطابق یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, اور اسی طرح منگل صبح 7 بجے پاک ٹائم یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو جو ناظرین آج اس کو نہیں دیکھ پائے وہ آج رات کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جن کے پاس صبح کے اوقات کے اندر وسعت ہوتی ہے تو وہ صبح کے اوقات کے اندر منگل کو 7 بجے یہ سلسلہ دیکھ پائیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو صحیح اسلامی عقائد نظریات رکھنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے, اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق, سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آج کی ای میلز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ای میل پر ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہم سے کیا رابطہ کیا ہے اور کیا بات کہی ہے. پھر انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی, اور کچھ مزید سلسلوں کے بھی پروموز ہیں اس کی طرف بھی آگے بڑھیں گے. ای میل جو ہے وہ موصول ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کسی ناظر کی طرف سے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے ہم ڈائریاں جو ہے وہ
بنا رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ ڈائری ہم کب مدنی چینل پر بھیج سکتے ہیں۔ تو میری اس حوالے سے رابطہ ہوا تھا جو ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں اور یہ تمام میٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ کار بیان کیا ہے، یہ ای میل بھیجنے والے کے لیے بھی ہو جائے گا اور بقیہ جو ناظرین ہیں اور ذہنی آزمائش باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، چونکہ ان کو کوئی انعام وغیرہ بھی پیش کیا جاتا ہے، تبرکات بھی پیش کیے جاتے ہیں، شاید بیسٹ جو ڈائری ہوگی یا ایک سے زیادہ کو بھی انعام دیا جائے گا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب سلسلہ ذہنی آزمائش ہوتا ہے تو اس دوران واٹس ایپ کا ایک نمبر آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو آپ نے اپنی ڈائری کی اچھی سی ویڈیو بنانی ہے پیج وائز، اور اس ویڈیو کو آپ نے ذہنی آزمائش کے دوران چلنے والے واٹس ایپ کے نمبر پر بھیج دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا نمبر بھی ذہنی آزمائش کی ٹیم تک پہنچ جائے گا اور آپ کی ڈائری کی ویڈیو بھی پہنچ جائے گی، تو وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے، کیونکہ سب کو ایک ساتھ منگا لیں اور پھر ان کی چھانٹی کریں، تو اس سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ویڈیوز بھیج دیں اور اس میں سے جو سلیکشن ہو جائے گی تو پھر جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی ڈائری فزیکلی بھی بھیج دیجئے تو پھر آپ اس کو روانہ کیجئے گا۔ تو فی الحال کوئی بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنی ڈائری نہ بھیجیں، بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر پیج وائز آپ نے جو تحریر کی ہے وہ آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں کالز کی جانب۔ جی، میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد کی سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ آپ کے مدنی چینل میں ناقص مشورہ ہے کہ مدنی چینل کی ایک ایسی اپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں مدنی چینل کے تمام سلسلے ہوں، اور جو نئے سلسلے آئیں وہ بھی 1-2 دن میں اس میں ڈال دیے جائیں تو مدینہ مدینہ۔ جی حسن رضا، پچھلے ہفتے بھی آپ کی کال تھی اور آج بھی آپ نے اپلیکیشن کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر تو موجود ہوتے ہیں ہمارے سلسلے، جیسے آج ٹرانسمیشن ہماری اینڈ ہوئی تو اگلے 26 گھنٹوں کے دوران ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو آج کی ٹرانسمیشن ہے اس کو ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا جائے، تو یہ تو ایک ریسورس آلریڈی موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ بقیہ رہی بات اپلیکیشن کی، تو ٹھیک ہے کہ اپلیکیشن کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے اور کچھ اعتبار سے اس میں سہولت بھی ہوتی ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس پر مشاورت کر لی جائے گی اور اگر مجلس جو ہے اس کو اوکے کرتی ہے تو اپلیکیشن بھی بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کا جو سلسلہ آ رہا تھا ایک قصہ ہے قرآن سے، یہ اور سلسلے آتے نہیں ہیں، کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے جناب؟ ڈائریکٹر صاحب بتا دیجئے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک گیا ہو، مغرب کے بعد غالباً یہ چلا کرتا تھا، اتوار ہی کے دن چلتا تھا، ایک قصہ ہے قرآن سے، تو اب بھی چل رہا ہے۔ اچھا، کس نے کہا آپ کو کہ نہیں آتا یا رک گیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا وقت مدنی چینل دیکھنے کا تبدیل ہو گیا، مجھے ابھی اپڈیٹ دی ہے کہ ہر اتوار کو مغرب کی اذان کے بعد یہ آن ایئر ہوتا ہے، اور اس کے تو کافی ساری ایپیسوڈ ابھی ہمارے باقی ہیں، ایڈوانس میں چونکہ ریکارڈنگز ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس کافی مقدار میں ابھی بھی موجود ہیں، تو آپ اتوار کو اذان مغرب جو باب المدینہ کی مدنی چینل پر بھی آن ایئر ہوتی ہے ریکارڈڈ، تو آپ جو ہے اس وقت کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہونا چاہیے زکوٰۃ اور سود کے بارے میں، اور ایک سلسلہ جو ہے نا ہونا چاہیے کہ آج کل لوگ جو ہے نا بہت زیادہ دنیاوی تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور دنیاوی زیادہ ہو گئی ہے اور دینی کم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی سلسلہ ایسا کیا جائے جس میں لوگوں کو آگاہی مل سکے، لوگ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، اور میں ایسا سلسلہ چاہتا ہوں کہ جو دین کے بارے میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بیسیکلی 3 ٹاپکس کے بارے میں کہا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق تو وقتاً فوقتاً ضمناً گفتگو ہوتی ہے، لیکن جو ہی رمضان المبارک قریب آتا ہے تو ہم بالخصوص دارالفتہ اہل سنت کے سلسلوں میں یوں ہی اور سلسلوں میں بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب رجب شریف آنے والا ہے تو انشاءاللہ عز و جل شعبان میں امید ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق آپ خصوصی سلسلے دیکھ پائیں گے۔ ویسے یہ بتاتا جاؤں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں بلکہ سال پورا ہونے کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑی تعداد
रजब शाबान और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालती है या सदक़ात की तरफ जो है वो माइल होती है, तो बिलखुसूस ये सीज़न कहा जा सकता है ज़कात का। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी पर बकिया शराइत के साथ रमज़ान मुबारक से पहले ज़कात फ़र्ज़ होती हो तो उसको पहले ही निकालना ज़रूरी होता है, रमज़ान का इंतज़ार करने की इजाज़त नहीं होती। और सूद से मुताल्लिक भी वक्तन फ़वक्तन आप सिलसिले देखते रहते हैं और निगरान शुरा ने इस पर कई सिलसिले किए थे, बल्कि एक वक्त तो ऐसा था कि निगरान शुरा के बारे में कहा जाता था कि इन्हें अगर नमाज के मौजू पर भी बात कही जाए कि लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते तो ये सूद का मौजू उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं से ले आएंगे। एक मुबालगे की बात थी उन दिनों, बड़ी मतलब एक तसलसल के साथ समझिए कि निगरान शुरा के बिलखुसूस बयानात का सिलसिला था और मज़ीद कई एपिसोड्स भी हुए थे मुख्तलिफ़ सिलसिलों के अंदर। तो ज़िम्नन वक्तन फ़वक्तन इस पर ज़रूर गुफ्तगू रहती है। चाहें तो निगरान शुरा के उन बयानात को, बड़े इनकलाबी बयानात थे और कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो बयानात सुनकर तौबा भी की। और मकतबतुल मदीना की किताब भी है सूद से मुताल्लिक, मुझे नाम एग्जैक्ट तो जहन में नहीं है, गालिबन सूद की तबाहकारियाँ या सूद से मुताल्लिक अगर नाम मुझे पता चल जाए, टाइटल भी दिखा दिया जाए तो वो भी मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मदनी मुज़ाकरों में भी सूद से मुताल्लिक काफ़ी गुफ्तगू जो है वो मौजूद है। और जो तीसरा आपने फरमाया कि दीनी तालीम ज़्यादा हो, ऐसा कोई सिलसिला हो, तो देखें मदनी चैनल तो सारे का सारा ही दीनी तालीम पर मुश्तमिल है। किसी ख़ास सिलसिले की आप क्या बात करते हैं, हर ही सिलसिले में हम दीनी तालीम, इल्म दीन हासिल करना, इसकी बात करते हैं। ये आ गया है, ये बड़ी प्यारी किताब है सूद और इसका इलाज, बड़ी ही ज़बरदस्त इसके अंदर मालूमात हैं और इसके टाइटल पेज पर इसके जो अंदर सब टाइटल्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, मौज़ूआत हैं। बड़ी ही प्यारी किताब है, इसको हर इस्लामी भाई, इस्लामी बहन हासिल करें, इसको पढ़ें, अपने घर पर रखें, दूसरों को तोहफ़ा दें, इंशाअल्लाह मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मदनी चैनल पर तो इल्म दीन ही की बरकतें बयान की जाती हैं और ज़ाहिर है कि हमारा मकसद जो है चैनल खोलने का वो कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करना है, लोगों को दीन की तरफ राग़िब करना है। इसीलिए हमारे सिलसिले इसी बुनियाद पर ही किए जाते हैं। और अगर आपकी मुराद ये है कि बिलखुसूस कोई दीनी इल्म पर या इस तरह से सिलसिला किया जाए तो ये वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। लेटेस्ट जो मेरे इल्म में है या मेरे जहन में है इस हवाले से इल्म दीन और उलमा के फ़ज़ाइल पर, तो मुफ्ती कासिम साहब, निगरानी शूरा और अब्दुल हबीब भाई ने बड़ा ही प्यारा सिलसिला फरमाया था उम्मत के रहनुमा। अगर आपने नहीं देखा तो मैं मशवरा दूंगा कि इसको ज़रूर देखिए। और मदनी मुकालमे की सी सूरत थी, डिस्कशन बेस था और बड़ा ही शानदार और लाजवाब ये सिलसिला था। और अल्लाह की रहमत से जो भी उसको देखेगा, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको ज़रूर इल्म दीन से मोहब्बत दिल में उजागर होगी और इल्म हासिल करने का शौक़ बढ़ेगा। और जहाँ तक ये बात है कि मजमूई तौर पर लोग दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा हैं, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि ठीक है, हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम हासिल करना नाजायज़ है हर सूरत में, बाज़ चीज़ें हैं इसके अंदर ख़राबियाँ भी हैं, नाजायज़ चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन इसकी जायज़ सूरत भी है। जो जायज़ हद तक और अपनी ज़रूरत की हद तक इसको सीखता है दैट्स ओके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रुझान कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी तालीम के पीछे पड़े रहना और फ़र्ज़ इल्म हासिल ना करना, जो ज़रूरी बुनियादी दीन का इल्म है उसी को छोड़ देना, तो बाज़ औक़ात जो है ये गुनाह की सूरत भी हो सकती है। क्योंकि फ़र्ज़ इल्म हासिल ना करना ज़ाहिर है कि तर्क फ़र्ज़ है जो कि गुनाह का दर्जा रखता है। और इल्म दीन ना हो तो बंदा और बड़ी गलतियों के अंदर भी मुब्तला हो सकता है। तो अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम इल्म दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब हो सकें। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि इस हफ़्ते ज़हनी आजमाइश के मुकाबले जो हैं उनके हवाले से कुछ अपडेट्स आप तक पहुँचा दूँ, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स हैं उसको भी सिलसिले में शामिल करते हैं। बड़े शानदार मुकाबले जारी हैं और अब तो क्वार्टर फाइनल्स भी गालिबन शुरू हो रहे हैं इस हफ़्ते या होने वाले हैं और नॉकआउट राउंड तो शुरू हो चुका है कि अब जो टीम हारेगी वो इस जो मुकाबला है उसके दौर से बाहर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में कौन सी टीमों का आपस में मुकाबला है। जी, आजमाइश है जहानत की, जुस्तजू है इल्मे दीन की, इम्तिहान है काबिलियत का। मछली की कौन सी चीजें नापाक होती है? कोई चीज भी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला है हाजिर जवाबी का। बैल बजाई है जनाब दारुसलाम वालों ने। वुदू खाना।
वजू खाना जवाब दुरुस्त दे दिया है। जांचना है सलाहियतों को, हासिल करना है कामयाबी को। देखिए मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का पहला क्वार्टर फाइनल 6 मार्च 2018 बरोज मंगल सक्खर बमुकाबला सरदाराबाद फैसलाबाद, बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर। जी, सरदाराबाद, फैसलाबाद और सक्खर एक बाबुल इस्लाम सिंध से है शहर और दूसरा पंजाब का मशहूर शहर है। ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। मज़ीद कॉल्स की जानिब बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ नए सिलसिलों पर हमारा काम जारी है और इस पर मुशावरत हमारी 2-3 माह से जारी थी। फर्स्ट आइडिया हुआ, फिर उसके बाद मुबल्लिगीन की सिलेक्शन हुई, फिर उन मुबल्लिगीन ने एक एक सिलसिला रिकॉर्ड करवाया, फिर वो मजलिस के सामने पेश किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह नए सिलसिले अप्रूव होने के बाद अब ऑन एयर होने जा रहे हैं। मदनी मुन्नों के लिए, मदनी मुन्नियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो भी हफ्ता 10 दिन के अंदर ऑन एयर होना शुरू हो जाएंगी। कुछ एजुकेशनल चीज़ें हैं और कुछ जो है इनकी पोइम्स हैं, जैसा कि हम्द पर, नात पर या इस तरह मुख्तलिफ जो इनकी तरबियत के हवाले से पोइम्स होती हैं, दारुल मदीना के निसाब में हैं और कुछ दीगर जगहों से भी हासिल करके उस पर भी काम जारी है। लेकिन बख्शिश का बहाना ये एक नया सिलसिला है। कब से ऑन एयर होगा, इसका क्या फॉर्मेट होगा, इसका क्या अंदाज़ होगा, कौन से मुबल्लिग इस्लामी भाई इसको करने जा रहे हैं, आइए इसका प्रोमो देखते हैं। अच्छा, सिस्टम में कुछ हैंग हो गया है प्रोमो, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये ओके होता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मजलिस की ये कोशिश है कि नित नए सिलसिले जो हैं वो ऑन एयर किए जाएं और नए अंदाज पर चीज़ें जो है वो हमारे इस्लामी भाइयों तक पहुँचें। बिलखुसूस मदनी मुन्नों के हवाले से चूँकि फ़ीडबैक भी होता है और काफ़ी डिमांड भी होती है वालिदैन की जानिब से कि इनके लिए चीज़ें बयान की जाएं, तो इंशाअल्लाह बड़ा जल्द ही आप बड़े खूबसूरत सिलसिले मदनी चैनल पर ऑन एयर देख पाएंगे। ओके हो गया है, चला दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है बख्शिश के बहाने। अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। बसा औकात नफ्सो शैतान के मकरो फरेब में आकर और नफ्सो शैतान से मगलूब होकर इंसान छोटे छोटे गुनाह करना शुरू कर देता है और फिर छोटे छोटे गुनाह करते करते इंसान बड़े बड़े गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है और गुनाहों की कसरत करते करते एक वक्त वो आता है कि इंसान ये समझता है कि अब मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, लिहाजा वो मजीद गुनाहों की दलदल में धंसता चला जाता है। यही ना उम्मीदी उसे अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने से दूर कर देती है और बंदा ये समझता है कि अब मेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। कुरान और हदीस के अंदर ऐसे अमाल बयान किए गए हैं कि जिनके करने पर उससे गुनाहों की बख्शिश की नवीज़ सुनाई गई है, उससे गुनाहों की मग़फ़िरत की बशारत दी गई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपने इस सिलसिले में आपको बताया करेंगे वो अमाल और वो अहादीस करीमा कि जिन पर अमल करने की बरकत से मग़फ़िरत की बशारतें सुनाई गई हैं। आइए आज के मौजू की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमने देखा एक नाबीना को जो सड़क के किनारे बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। चुनाचे हमने उससे मुलाकात की और उसकी परेशानी का सबब पूछा। इसके बाद क्या हुआ आइए आपको दिखाता हूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कहने से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। काफी देर से आपको देख रहा हूँ, परेशान नजर आ रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, ट्रैफिक भी काफी है।
मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये हज़रत मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ा हूँ। जी जी। मुझे कोई सहारा नहीं मिला, मुझे रोड पार करना है। आपको रोड पार करना है? जी। आइए मैं आपको रोड पार करवा देता हूँ, आइए। या रसूल अल्लाह, आप इससे सीधे ही जाएंगे? जी जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, बस दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? और अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत वाला इज्तिमा होता है हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना इस्लामी भाई भी आते हैं, उनमें नेकी की दावत, अल्हम्दुलिल्लाह उनको इल्म दीन सिखाना, सुन्नत पर बयानात और तरबियती अल्हम्दुलिल्लाह नशिस्तों का सिलसिला वहाँ पर रहता है। तो आपको भी दावत देता हूँ, आप वहाँ पर कोशिश कीजिएगा और जो है वो उसमें इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करनी है आपने। इंशाल्लाह इल्म दीन हासिल होगा आपको और इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलेगा और सुन्नत सीखने का मौका मिलेगा। नमाज, वुज़ू, तहारत और नाबीना इस्लामी भाइयों के जो बिलखुसूस मसाइल हैं, दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शोबा बना हुआ है जिसमें नाबीना इस्लामी भाई, गूंगे बेरे इस्लामी भाई, जिनको हम खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरबियत का भी एक सिलसिला होता है। इंशाल्लाह इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। मदीना अगर आप मुझे एड्रेस सुना दें। फैज़ान मदीना, पुरानी सब्जी मंडी, अस्करी पार्क, यूनिवर्सिटी रोड। इंशाल्लाह, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह मुश्किल आसान करे। या अल्लाह, या अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बशारत अता फरमाई, हम भी इससे हिस्सा हासिल कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि अगर हमें रास्ते में या किसी भी मकाम पर कोई मजबूर शख्स नज़र आता है, कोई नाबीना नज़र आता है, हमें यकीनन उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तालीम देता है, दावत इस्लामी का मदनी माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तरगीब दिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन आमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिन पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बख्शिश की नवीद अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारी इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी, आप सबकी और हम सब के वालिदैन की बख्शिश और बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आइंदा सिलसिले में इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने तासुरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये सिलसिला है और ये मुख्तसर हमने इसमें से कुछ जो है वो हिस्सा निकाला है तशहीर के लिए। तो इंशाअल्लाह ये अनकरीब आप मदनी चैनल पर ऑन एयर देखेंगे। और मज़ीद टॉपिक्स के बारे में अगर आप मशवरा देना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलसिला एक देखा, कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें किसी भी एक अमल से मुताल्लिक जो कि बख्शिश का बहाना बन सके। वैसे तो कोई भी नेकी बन सकती है, लेकिन बाज़ नुमायाँ ऐसे काम होते हैं जो कुरान और हदीस के अंदर बयान किए जाते हैं। तो किसी मोहताज की हाजत रवाई करना, किसी मुश्किल में फंसे हुए की मदद करना, तो इस हवाले से इसको तरतीब दिया गया था। तो अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक्स हों, कुछ आइडियाज़ हों, तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुताल्लिका मुबल्लिग तक पहुंचा दी जाएगी। तो एक फ़ीडबैक भी होता है, बाज़ औक़ात बड़ी हट के कोई चीज़ पहुंचती है, कुछ ऐसी अनोखी चीज़ भी होती है कि जिसकी तरफ बाज़ औक़ात हमारी तवज्जो भी नहीं होती। तो ये फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, चाहें तो कॉल कर सकते हैं, चाहें तो व्हाट्सएप के ज़रिए सौती पैगाम भी भेज सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल दिन ब दिन तरक्की की जो है वो मनाजिल तय करता चला जा रहा है। और इसके कई ऐसे सिलसिले हैं कि जो ऐसे मौज़ूआत पर हैं कि जो एक समझिए कि ज़िंदगी का मुस्तकिल हमारा हिस्सा हुआ करते हैं। जैसे रूहानी इलाज है, अब रूहानी इलाज की ज़रूरत हमेशा ही बाकी रहेगी। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है जिसमें शरई मसाइल के जवाबात दिए जाते हैं, तो मसाइल भी पैदा होते रहेंगे, हमें रहनुमाई दरकार रहेगी और ये सिलसिला भी चलता रहेगा। इसी तरह एक बड़ा ही प्यारा हमारा सिलसिला है अहकाम तिजारत। तिजारत से अक्सरियत का वास्ता रहता है। ज़रूरी नहीं कि ताजिर वही शख्स हो जो करोड़ों अरबों रुपए का काम करता हो। अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं तो भी ताजिर हैं, और अगर आप बेचते नहीं, व्यापार नहीं करते
تو آپ خریدار تو بہرحال بنتے ہی ہوں گے. بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو خریداری سے جن کا تعلق نہ رہتا ہو. تو خواہ آپ بیچنے والے ہوں یا خریدنے والے ہوں, تو تجارت کے ان اصولوں کا جاننا ہمارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ 2-3 سال سے آن ایئر ہے, اور آج جو سلسلہ آپ دیکھیں گے چونکہ ہر اتوار کو نماز مغرب کے بعد یہ ہوا کرتا ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایپیسوڈ نمبر 200 ہے. آج احکام تجارت سلسلے کے 200 ایپیسوڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے, اور اس کو ہمارے مفتی صاحب نے خصوصیت کے ساتھ ترتیب بھی دیا ہے. آپ کی کالز بھی اس کے اندر انشاءاللہ شامل کی جائیں گی. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے کے حوالے سے کیا پرومو بنایا ہے. جی, سلسلہ احکام تجارت مفتی علی اصغر عطاری کے ساتھ اس بار خاص بات اور خاص انداز, کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ, کیونکہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں 200 سلسلے مدنی چینل کے ساتھ. تو دیکھنا نہ بھولیے خصوصی سلسلہ احکام تجارت بروز اتوار رات 7:10 پر براہ راست مدنی چینل پر. جی جناب, آج کا سلسلہ بالخصوص آپ نے دیکھنا ہے, اور بالعموم تمام ہی سلسلے دیکھنے چاہیے تاکہ ہم تجارت کرنے میں, خرید و فروخت کرنے میں غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں. بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ناظرین ہم سے مزید کیا بات کہنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. سر, میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ریگولر سلسلے چلاتے ہیں, اسی طرح ہمارا کوئی ایسا ریگولر سلسلہ بھی ہو جس میں امیر اہل سنت کی خدمات اور امیر اہل سنت کے متعلق صرف دعوت شامی والے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء کرام کیا رائے رکھتے ہیں, اور امیر اہل سنت کس کس نگاہ سے کہاں کہاں فیضیاب ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس کا اسپیشل ریگولر بیس پہ کوئی سلسلہ چلایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اتنا بڑا مدنی چینل, اتنی بڑی تحریک پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہے وہ واحد پرسنالٹی امیر اہل سنت کی فیضان نگاہ کی برکت سے ہے. بے شک ایسا ہی ہے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فیضان ہے. خواہ مدنی چینل ہو, دارالفتہ اہل سنت ہو, مدرسۃ المدینہ ہو, جامعۃ المدینہ ہو, مدرسۃ المدینہ آن لائن ہو, اسلامی بھائیوں کے سنتوں بر اجتماعات ہوں یا اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماعات ہوں, 100 سے زائد شعبہ جات میں اور کم و بیش 200 ممالک میں یہ مدنی تحریک جو کام کر رہی ہے, یہ سب آپ ہی کی برکتیں, آپ ہی کا فیضان ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مشورہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. بہرحال یہ سلسلہ کب آن ایئر ہوتا ہے یہ تو وقت کے مطابق ہی ہوگا. میں ایک سلسلے کا آپ کو اور دیگر ناظرین کو ضرور مشورہ دینا چاہوں گا. بڑا ہی پیارا وہ سلسلہ تھا, اور جیسا کہ ہمارے ان کالر نے کہا کہ نہ صرف دعوت اسلامی والے بلکہ دیگر عام لوگوں کے لیے بھی اس میں معلومات ہوں. تو امیر اہل سنت کی پرسنل لائف, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کس طرح سے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا, دعوت اسلامی سے پہلے آپ کے کیا معمولات تھے, اور پھر یہ دعوت اسلامی کیسے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی. تو ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ تھا, انٹرویو بیس تھا. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانیں, ہمارے غلام رسول بھائی نے اس کو ہوسٹ کیا تھا, سوالات کیے تھے, اور اس کے ایگزیکٹ فگر تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن کافی اس کے ایپیسوڈ جو ہے وہ آن ایئر ہوئے تھے. تو یہ ایک ایکسکلوزیو سلسلہ تھا جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حیات مبارکہ سے متعلق تھا. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں, تجربات کے بارے میں سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے تھے. تو امید ہے کہ انٹرنیٹ پر یہ اویلیبل ہوگا, وہاں سے اس سلسلے کو آپ دیکھیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران عطاری مدنی عرض گزار ہوں. اسد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سلسلے کو مدینے کے 12 چاند لگائے. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیزن 9 بڑی آن و بان کے ساتھ جاری و ساری ہے, اور بہت سارے ناظرین اور ہمارے حاضرین اس کے اندر دلچسپی لیا کرتے ہیں. اس سلسلے سے الحمدللہ علم دین کو عام کیا جاتا ہے, اور علم دین کو عام کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس سلسلے میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان سوالات و جوابات کو ہمارے بہت سارے ناظرین کتابی صورت میں لکھا بھی کرتے ہیں, اور اس سال بھی الحمدللہ بہت سارے ناظرین یہ لکھ رہے ہیں. ہماری مجلس نے طے یہ کیا ہے
کہ ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا جو آخری کوارٹر فائنل ہوگا جو کہ 11 مارچ بروز اتوار کو ہوگا، اس وقت تک جس نے جتنے سلسلے لکھے ہوں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، ہم انہی کو لیں گے۔ آگے کے اگر کوئی نہیں لکھتا تو وہ ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہاں تک کے جو سلسلے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن لکھ لے تو پھر وہ مدنی چینل پر جو واٹس ایپ کا نمبر چلتا ہے اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے رجسٹر کی اپنی کاپی کی ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کر دے۔ ہماری مجلس اس کے رجسٹر کو اور کاپی کو دیکھے گی، اور اگر ہمارے معیار پر پورا اترا، یعنی سب سے زیادہ سوالات و جوابات انہوں نے لکھے ہوئے، تو پھر ہماری مجلس ان سے رابطہ کرے گی اور پھر ان کے رجسٹر کو منگوایا جائے گا۔ ڈائریکٹ تمام اسلامی بھائی نوٹ فرما لیں کہ رجسٹر کو پہلے نہ بھیجیں، پہلے ویڈیو بھیج دیں اور اس کے بعد پھر مجلس آپ سے رابطہ کرے گی تو انشاءاللہ پھر رجسٹر کو منگوایا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ لکھنے والے اسلامی بھائی کو تبرکات اور بہت سارے مقدس تبرکات جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو بہت سارے اہم تبرکات جن کو بندہ قبر میں لے کے جانا چاہتا ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ دعا بھی کریں اللہ تعالی ہماری آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ میں نے عرض کیا تھا عمران بھائی کو کہ اگر آپ اس کی وضاحت خود ہی فرما دیں تو ماشاءاللہ وضاحت آ گئی، بہت بہت شکریہ۔ اور 11 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد غالباً 5-6 دن میں ہی فائنل ہو جائے گا، تو ڈیسیجن بھی لینا ہوتا ہے، اس کو چیک بھی کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان کو تحریر کیا کرتی ہیں۔ تو اچھا ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے، اس تک جو ہے وہ آپ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ تبرکات کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، اتنا دلچسپی بڑھانے کے لیے ضرور بتایا گیا کہ ایسے ہیں کہ جنہیں آپ اپنی قبر میں لے جانا چاہیں گے۔ چلیں جی، وہ کیا ہیں وقت آنے پر ہمیں پتہ چل جائے گا، لیکن آپ اس کو تسلسل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، دیکھتے رہیے، اور اس مقابلے میں جو کہ ایک اچھا مقابلہ ہے ضرور حصہ لیجیے۔ اصلاح اعمال، اچھا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چلیں اصلاح اعمال کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اس کی ٹائمنگ بتا دیں۔ چلیں عبدالحبیب بھائی کے بیانات کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس ہفتے بھی آپ اس کو دیکھ پائیں گے، اور مدنی چینل پر یہ سلسلہ آن ایئر کیا جاتا ہے۔ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، چلیے پیر کو 9 بجے، رات 9 بجے، پیر کو 11 بجے مدینے کے ٹائم کے مطابق، اور پاک ٹائم 11 بجے ہوگا نا، پاک ٹائم 11 بجے اور مدینے کے ٹائم کے مطابق 9 بجے آپ سلسلہ اصلاح اعمال دیکھ پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور بالخصوص ابھی کچھ دیر کے بعد سلسلہ احکام تجارت کا ایپیسوڈ نمبر 200 ضرور ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت